آج کا لیکچر 11ویں جماعت کے لیے. اس سے پہلے ہم نے ولی کے متعلق غزلیں پڑھی، 2 غزلیں، اور اس لیسن سے متعلق، اس سبق سے متعلق ہم نے سوالات کچھ پڑھے، سوالات کچھ کیے. تو آج دوسرا شاعر خواجہ میر درد، اردو کے بڑے شاعروں میں ان کا بھی نام اور تصوف کے حوالے سے ان کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. صوفیانہ شاعری ان کی بہت اچھی ہے، صوفی شعراء میں ان کا نام لیا جاتا ہے. 1720 میں دلی کے ایک معزز اور صوفی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کے صوفیانہ جو صوفیت اس کا اثر تھا ان پہ. تو بڑے شاعر ہیں. بہرحال ہمیں یہاں غزل پڑھنی ہے. باقی جو حالات زندگی اور فن سے متعلق کچھ چیزیں جو غزل میں بھی آپ سمجھ سکتے ہو اور باقی آپ اپنی کتاب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. پہلا شعر: مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا حقہ، کہ خداوند ہے تو لوح قلم کا. پہلے ہی ذکر کیا میں نے کہ امتحان میں جب شعر پوچھا جائے تو وہاں پہ لکھنا ہے کہ یہ غزل خواجہ میر درد کی غزل، یہ شعر خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے. اب اس میں شاعر جو ہے چونکہ صوفیانہ شاعری ہے، اب اگر اس میں وہ اس کی مجازی کا ذکر نہیں، عورتوں کا اس طرح کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پہ خدا سے مخاطب ہے. خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں شاعر: اے خدا، ہم تیری خوبیاں اور تیرے صفات بیان نہیں کر سکتے، بے شک تو لوح و قلم کا پروردگار ہے. تو دراصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیری جو مطلب صفتیں ہیں وہ لاتعداد ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں، ہماری زبان تھکے گی اور ہماری جان بھی نہیں، تب بھی ہم نہیں کر سکتے اتنی صفات کا ذکر. اتنی صفات آپ کے اندر چھپی ہوئی یا آپ کے اندر ہیں. بے شک تو لوح و قلم کا پروردگار ہے. تو لوح و قلم جو مشق ہوتی ہے، جس پہ لکھا جاتا ہے، لوح یا جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا اس پہ لکھا جاتا تھا، اور قلم تو اس کا پروردگار ہے. تو قسمت کا بھی پروردگار تو ہے، قسمت لکھنے والا. یہاں پر اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے یا ہے. اس دوسرا شعر: اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزرے ہوئے تعقل کے قدم کا. اس میں جو شاعر فرماتا ہے تو عزت کے جس مسند یعنی عرش پر جلوہ فرما ہے، انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے. تو یہ تو مسند عزت، مسند ہم کشمیری میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ مسند سے مطلب تو اس مقام پہ، اس عزت کے اس مقام پہ تو جلوہ فرما ہے یا جلوہ نما ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. کہ کوئی بھی انسان وہاں پہ جو آپ کی خوبی ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا جو وقار ہے، وہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی ہے. بس اتنا ہے کہ ہم خوبیاں گنائیں اور آپ پہ حمد بھیجے یا آپ کی عبادت کریں، اسی میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. باقی اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. آپ کی جو مطلب عزت یا آپ کا جو مقام ہے، وہاں تک اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے ایک عام انسان کے لیے. بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گر دیر و حرم کا. اس کی تشریح ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ یہ شعر میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے، اور شاعر فرماتے ہیں: دنیا کے سبھی لوگ تیری رحمت کے سائے تلے زندگی گزارتے ہیں، تیری قائم رکھنے سے دنیا کا یہ کارخانہ آباد ہے. چونکہ صوفیانہ شاعری میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، برہمن یا ہندو، مسلم، عیسائی، یہ چیزیں وہاں زیادہ معنی نہیں رکھتے. ان کی تفریق یا ایک کمیونل اینگل اس میں وہ نہیں ہوتی ہے. صوفی ہر ایک کو ایک انسان کی طرح دیکھتا ہے پہلے. تو شاعر یہاں کہتے ہیں کہ اس دنیا کے سبھی لوگ تیری رحمت کے سائے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، برہمن ہو یا شیخ ہو، عبادت گزار ہو یا پجاری ہو، وہ سب تیری سائے کے تلے زندگی گزارتے. تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم سے دنیا قائم ہے. ایک اور شعر، چوتھا شعر اس غزل کا: ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا. یہ شعر خواجہ میر درد یا میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے یا درد کی غزل سے لیا. کم سے کم آپ کو لکھنا ہے کہ درد کی غزل سے لیا گیا ہے. خواجہ میر
ٹھیک نہیں ہے، چونکہ درد یہ عموماً تخلص بھی استعمال کرتے ہیں اور درد ہی مشہور نام ہے، تو درد ہی لکھنا بہتر ہے تاکہ جو ممتحن ہے یا امتحان لینے والا وہ سمجھ سکے کہ انہیں سمجھائے کہ شعر کہاں سے لیا گیا ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا۔ اے خدا اگر میرے دل میں ڈر ہے، شاعر فرماتے ہیں کہ اے خدا اگر میرے دل تو بس تیرے عذاب کا ڈر ہے، اور اگر کوئی امید ہے تو بس تیرے کرم کی امید ہے۔ دراصل شاعر جو کہتے ہیں کہ میں جو ڈرتا ہوں، اگر مجھے خوف ہے دنیا میں بس آپ کے قہر کا خوف ہے، باقی میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور اگر کوئی امید بھی ہے کرم کی، رحمت کی، وہ آپ ہی سے ہے، آپ ہی دینے والے ہیں، اور آپ کا قہر اس سے بھی مجھے ڈر ہے، وہ بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ آخری شعر اس غزل کا، مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا، اس عرصے کوئی دم کا۔ تو یہ درد یہاں پہ تخلص استعمال ہوا ہے۔ آخری شعر ہے مقطع کا، مقطع اس کو کہتے ہیں غزل کی اصطلاح میں۔ تو یہاں پہ شاعر فرماتے میری آنکھ تو ایک آب گینے کی طرح کھلی تھی، لیکن بہت عرصہ سے میں نے اس سمندر میں کوئی سانس نہ لی۔ تو میری آنکھ جو ہے آب گینے کی طرح کھلی تھی، لیکن بہت عرصہ سے میں نے اس سمندر میں کوئی سانس نہ لی۔ آب گینے کی طرح کھلی تھی، یعنی میں دنیا میں بظاہر زندہ رہا لیکن حقیقت میں نے زندگی نہیں پالی۔ تو یہ دراصل حباب جو ہوتا ہے بلبلہ، اس کی طرح اس کی آنکھ کھلی تھی، لیکن وہ دیکھ نہیں پائی دنیا، زندہ رہا لیکن دنیا کی حقیقت یا زندگی کی حقیقت کو پا نہیں سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آنکھیں تو کھلی رکھی لیکن ان میں وہ بینائی، ان میں وہ نظر، وہ قوت نہیں تھی کہ وہ زندگی اور دنیائی معاملات کو سمجھ سکیں اور اس فانی دنیا کی فانی چیزوں کو سمجھ سکے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ اگلے کلاس میں، اگلے لیکچر میں ایک اور غزل کی تشریح ہوگی، میر درد کی۔ یہیں پہ اختتام پہنچتا ہے لیکچر۔ شکریہ۔